پاکستانی عوام اپنی بہادر افواج کو قومی عزت و وقار کا اصل نگہبان سمجھتے ہیں۔ صدر مملکت آصف زرداری کا گجرانوالہ چھاونی کا دورہ، آرمی چیف جنرل آصم منیر اور کور کمانڈر گجرانوالہ نے صدر کا استقبال کیا۔ ISPR کے مطابق صدر مملکت نے معرکہ حق میں کامیابی پر مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کی۔ انہوں نے مادری وطن کے دفاع میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے فوجی اور سویلین شہداء کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی قربانیاں ایک مقدس امانت اور پائیدار قومی فخر کا ذریعہ ہیں۔ پاکستان کی فتح دراصل امن کی فتح ہے۔ پاکستان امن کا گہوارہ ہے۔ نوجوانوں کی ملک کے لیے کاوشیں نہایت اہم ہیں۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے اسلام آباد کے طلباء اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وطن عزیز ایک پرامن اور مستحکم ریاست کے طور پر دنیا کے سامنے موجود ہے۔ دشمن کے ناپاک عزائم کے خلاف پوری قوم کو متحد رہنے کی ضرورت ہے۔ طلباء سچائی، جذبے اور ذمہ داری کے ساتھ ملک کی خدمت میں اپنا کردار ادا کریں۔ اور بھارتی میڈیا نے پاک بھارت جنگ کے دوران بڑھ چڑھ کر جھوٹ پھیلایا۔ جھوٹ پھیلانے میں بھارت کے وہ میڈیا گروپس بھی پیش رہے جو ماضی میں اچھی ساکھ کے حامل سمجھے جاتے تھے۔ امریکی خبر نیویارک ٹائمز میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں کہا گیا کہ بھارتی میڈیا نے یہاں تک دعویٰ کر ڈالا کہ بھارت نے پاکستان کے نیوکلیر بیس کو نشانہ بنا دیا ہے۔ کسی نے کہا پاکستان کے 2 طیارے مار گرائے، کراچی پورٹ پر بھی حملہ ہو گیا۔ میڈیا نے یہاں تک کہہ دیا کہ پاکستان کے نیوکلیر سائٹ سے تابکاری شروع ہو چکی۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران ایران نے مثبت کردار ادا کیا۔ ایران کو ان قوتوں سے خبردار کرنا چاہتے ہیں جو پاک ایران کے درمیان خلیج پیدا کرنا چاہتی ہیں۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے حالیہ پاک بھارت تنازع میں ایران کی امن کی کوششوں کو سراہا۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی ارنا کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ خطے میں کچھ قوتیں بیرونی عناصر کی مدد سے برادر ملکوں کے درمیان غلط فہمیاں اور انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اور بھارت کے جنگی جنون نے خطے کے امن و سلامتی کو داؤ پر لگا دیا۔ پاکستان کی بہادر فورسز نے عالمی سطح پر پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ پاک فضائیہ نے بھارت کے غرور اور گھمنڈ کو گھر بیٹھے خاک میں ملا دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں نون لیگی صدر نواز شریف نے کہا کہ افواج پاکستان اور قوم نے یہ جنگ لڑی، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ عوام کی ثابت قدمی ملک کی عسکری تاریخ کا ایک فیصلہ کن باب بن چکی ہے۔ سیاسی تقسیم بھلا کر قومی سلامتی کے لیے ایک آواز میں بولنا خوش آئند۔ پارلیمنٹ نے مثبت اور توانا کردار ادا کیا۔ نمائندوں نے عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے بہادر افواج کا حوصلہ بڑھایا۔ مسلح افواج نے پیشہ ورانہ مہارت سے سرزمین وطن کا دفاع کیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی سینیٹر عرفان صدیقی سے ملاقات میں گفتگو، کہا پاکستانی میڈیا نے سچ پر مبنی بیانیہ دنیا کے سامنے رکھا، دشمن کے جھوٹ کو پوری قوت سے بے نقاب کیا۔ پہلے سے زیادہ کرارا جواب جو ہے ان کو ملے۔ میں اپنی افواج کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، لیکن جس طرح ہماری قیادت اس وقت جذبہ ایمانی سے سرشار تھی، اس کی مثال جو ہے ماضی میں نہیں ملتی، اور دشمن جو ہے ہماری مشرقی سرحد کے اس پار بیٹھ کے زخم چاٹ رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جلدی مغربی سرحد پہ وہ اسی طرح زخم چاٹ رہے ہوں گے۔ بھارت نے دوبارہ حرکت کی تو پہلے سے زیادہ طاقتور جواب دیا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے دشمن کو خبردار کر دیا۔ کہتے ہیں بھارت ہم پر حملے کے لیے بڑے بڑے جہاز لے کر آیا جنہیں ہماری افواج نے پتنگوں کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ مودی اس وقت اپنے زخم چاٹ رہا ہے۔ ہم نے بھارت کو مشرقی سرحدوں پر شکست دی ہے، مغربی محاذ پر کامیاب ہوں گے۔ ملک کے دفاع کے لیے جس حد تک بھی جانا پڑا جائیں گے۔ حکومت اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ قومی وحدت میں جو دراڑیں نظر آتی تھیں وہ اتحاد میں بدل چکی ہیں۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں آہنی دیوار کی طرح کھڑا ہے۔ وزیر داخلہ کا 2 ٹوک پیغام۔ برطانوی وزیر خارجہ سے ملاقات میں پاک برطانیہ تعلقات، باہمی تعاون اور ترقیاتی شراکت داری پر گفتگو۔ محسن نقوی نے کہا برطانیہ سے تعلقات اور باہمی تعاون آگے بڑھانے کے خواہاں ہے۔ آپ اسکل پروگرام منظم جرائم کی روک تھام میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان بھارت کے ساتھ مستقل بنیادوں پر جنگ بندی کے لیے پرعزم۔ صورتحال اب بھی نازک اور غیر یقینی کا شکار ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان مسئلہ کشمیر اہم اور حل طلب معاملہ ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کی برطانوی ٹی وی سے گفتگو، کہتے ہیں مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق حل کیا جانا چاہیے۔
भारत की आबी जारियत खत्ते के अमन से छेड़छाड़ से बाज नहीं आया। दरियाए चनाब पर नहर को 60 से 120 किलोमीटर तक ले जाने का मंसूबा। दरियाए चनाब का पानी ब्यास और फिर दरियाए गंगा में मुंतकिल करने का मंसूबा भी ज़ेर गौर। हिमाचल में चस्पा के मकाम पर डैम बनाने का भी मंसूबा। पाकिस्तान का भारत के इक़दाम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पानी के बहाव को रोकना या मोड़ना ऐलान जंग तस्वुर होगा।